سارے دعوے گھرے کی طرح رہ گئے، کیونکہ جو شہر کا منظر تھا مکمل طور پر ڈوبا ہوا شہر بارش کے بعد۔ کل کراچی میں بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بارش ہوئی ہے، لیکن کراچی کا حال تو جا کر دیکھیں، 3.5 کروڑ لوگوں کی آبادی کا شہر، پاکستان کا معاشی ہب، 40 سال سے اس شہر کو لوٹ رہے ہیں۔ کیپیسٹی آپ کی 40 ملی میٹر ہے، تو جب 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوگی تو اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ آئے گا، جو کہ کل شہر میں آیا، لوگوں کو تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، بٹ ہم اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور لوگ تنقید کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہمارا ٹارگیٹ ابھی جواب دینا نہیں ہے۔ یہ عام تعطیل ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، بارش کا پانی ہو منٹوں میں تو نہیں نکلے گا۔ ہم نے جب عام تعطیل کا کہا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں جا رہی ہیں، ان کو گھروں میں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجنڈا 5 اور میں ہوں حسنین وہاب۔ بارش کو ہمیشہ سے اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ یہ کھیت کھلیانوں کو زندگی بخشتی ہے اور بنجر زمین کو نئی حیات عطا کرتی ہے، مگر افسوس کہ ہمارے ملک میں یہی بارش اکثر خوفناک المیہ کا روپ دھار لیتی ہے۔ پچھلے دنوں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور سیلاب نے جو تباہی مچائی وہ دل کو لرزا دینے والی داستان ہے۔ پہاڑوں سے اترتے ہوئے بھرے پانی کے ریلے گاؤں کے گاؤں بہا کر لے گئے۔ کسانوں کی فصلیں جو ان کی سال بھر کی محنت کا ثمر تھیں، چند گھنٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹتی گئیں۔ گھر زمین بوس ہوتے گئے، لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑتے گئے۔ اس وقت پورا پاکستان اپنے متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ ریاستی ادارے، افواج پاکستان کے جوان اور فلاحی تنظیمیں ان بے آسرا افراد کی مدد کے لیے میدان عمل میں مصروف ہیں۔ ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہر سال بارش کے موسم میں ہمارے دیہات اور شہر سیلابی ریلوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ندی نالے بھر جاتے ہیں، نکاسی آب کا ناقص نظام مسائل کو جنم دیتا ہے اور حکومتی غفلت عوام کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے۔ کل کراچی میں دوپہر کو مسلسل 1.5 گھنٹے تک ہونے والی بارش کے بعد اربن فلڈنگ نے معمولات زندگی کو جس طرح درہم بھرم کیا، اس نے اس شہر کے باسیوں کو بہت کچھ سوچنے پر اس وقت مجبور کر دیا ہے۔ طویل انتظار کے بعد کراچی میں یہ پہلی بارش تھی، مگر اس پہلی بارش ہی نے شہری انتظامیہ کے سبھی دعووں اور ان کی ناکامی کو واضح کر دیا ہے۔ شدید بارش سے کچھ ہی دیر میں شہر کے مرکزی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پانی گھروں میں داخل ہوا۔ کنسٹرکشن سائٹس پر گڑھوں میں پانی بھرنے سے ٹریفک حادثات اور مختلف مقامات پر سڑکوں کے بیٹھ جانے کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ حالیہ مونسون سیزن میں بارشوں نے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں جس طرح تباہی مچائی وہ حقیقت اپنی جگہ، مگر اس سے انکار ممکن نہیں کہ ملک کے بلائی علاقوں اور کراچی کے حالات میں نمایاں فرق ہے۔ کراچی کو کلاؤڈ برسٹ یا گلوف جیسی کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات اور NDMA کی جانب سے چند روز قبل ہی کراچی سمیت مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے احتیاطی اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود شہر ناپرساں کے باسی بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ مونسون میں کراچی ڈوب جانا ایک نیو نارمل بن چکا ہے۔ اگست 2020 میں شدید بارشوں کے بعد کئی دن تک پورا کراچی پانی میں ڈوبا رہا تھا، جس کے بعد شہر کے حالات پر ایک جامع رپورٹ مرتب کی گئی، جس میں بے ہنگم شہری پھیلاؤ، نکاسی آب کے فرسودہ نظام اور تجاوزات کو اربن فلڈنگ کی بڑی وجہ قرار دیا گیا تھا۔ وفاق کے تعاون سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا اعلان تو کیا گیا، جس کے تحت نکاسی آب اور تجاوزات کے خاتمے سمیت پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے 1100 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا گیا، مگر 5 برس گزر جانے کے بعد بھی یہ ٹرانسفارمیشن پلان ایک خیال سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آزادی کے وقت کراچی شہر کی آبادی تقریباً 4.5 لاکھ تھی، جو اس وقت 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس شہر کا پھیلاؤ جس رفتار سے ہوا ہے، ملکی تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ گزشتہ دہائیوں میں ان معاملات پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی اس کے مضمرات کو سمجھنے کی کوئی کوشش کی گئی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ روشنیوں کا شہر آج مسائل کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ شہر میں پانی کے بہاؤ کے جو قدرتی راستے تھے وہ یا تو بند ہو چکے ہیں یا تجاوزات کی زد میں آ چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کراچی میں سینکڑوں چھوٹے نالوں کے ملنے سے 64 بڑے نالے بنتے ہیں جو ملیر اور لیاری کی ندیوں سے گزرتے ہیں۔ بیشتر کے راستوں میں تعمیر ہونے والی عمارتوں نے قدرتی آبی گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے۔ نتیجتاً پانی آبادیوں کا رخ کر لیتا ہے۔ اسی طرح کچرا جو اربن فلڈنگ کا سبب ہے، کراچی کا دیرینہ مسئلہ ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی اس شہر کی تباہی کی ذمہ دار ہے؟ ایک عالمی شہرت یافتہ آرکیٹیکٹ، شہری منصوبہ بندی کے ماہر کا یہ کہنا ہے
کہ بارشوں کے اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے وہ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حالیہ سیلابی صورتحال کا زیادہ بارشیں ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے مطابق 1970 کی دہائی میں کافی بارشیں ہوا کرتی تھیں، یہاں تک کہ لیاری ندی اوور فلو ہو جایا کرتی تھی، پر شہر نہیں ڈوبتا تھا۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا تو پھر اب شہر کراچی کیوں ڈوب رہا ہے، اس پر انہوں نے یہ وضاحت کی کہ پانی کے سمندر کی طرف نکاس کے اہم راستے بند ہیں۔ مثال کے طور پر 2 قدرتی نالوں کے جنکشن پر کچے کے علاقے میں ایک بائی پاس نالا بنایا گیا۔ یہ ایک تنگ اور نامناسب 60 فٹ چوڑا نالا ہے جو ایک ندی سے مل کر سمندر میں گرتا ہے۔ بارشوں کے دوران یہ پانی کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ کراچی کا زیادہ تر سیوریج کا پانی اس وقت سمندر میں پھینکا جا رہا ہے۔ جب سمندر میں اونچی لہروں کے وقت بارشیں ہو جائیں تو پانی سمندر میں نہیں گر پاتا، کیونکہ لہریں پانی کو واپس شہر میں دھکیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کراچی کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ سیوریج سسٹم کا ہے۔ اس وقت سیوریج پروسیسنگ پلانٹس کراچی کے کل سیوریج کا صرف 1/4 حصہ ہی صاف کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر ان تک پہنچے تو۔ ان پلانٹس کی مجموعی سکت 15 کروڑ گیلن ہے، جبکہ صرف 3 کروڑ گیلن ہی پانی وہاں تک پہنچ پاتا ہے، باقی سیوریج سیدھا سمندر میں پھینکا جا رہا ہے۔ رپورٹ نے خبردار کیا کہ آئندہ آنے والے 50 سالوں میں گلوبل وارمنگ زیادہ بارشوں کا سبب بنے گی اور معاملات سنگین تر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن گلوبل وارمنگ ہو یا نہ ہو، جب تک یہ مسائل حل نہیں کیے جاتے کراچی ڈوبتا رہے گا۔ شہر کراچی کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کراچی قدرتی طور پر ایک نشیبی خطہ ہے، ایک طرف سمندر ہے جس کی سطح شہر سے بلند ہے۔ کراچی کے ایک طرف سمندر کی اونچائی اور 2 اطراف پہاڑوں کی موجودگی ہے۔ بلوچستان اور ہمالیہ سلسلے کی آخری دم یعنی کیرتھر پہاڑی سلسلہ بلوچستان اور بنگو پیر سپر ہائی وے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مونسون کے موسم میں جب شدید بارشیں ہوتی ہیں تو بلوچستان اور سپر ہائی وے سے پہاڑوں سے پانی تیزی سے اپنے قدرتی راستوں کی جانب بڑھتا ہے۔ اس سیلابی پانی کے نکاس کے لیے بھی قدرت نے راستے بنائے تھے۔ ان 16-18 قدرتی راستوں سے گزر کر پانی سمندر میں جا گرتا تھا، مگر گزشتہ 40 سالوں میں جس طرح قدرتی راستوں پر قبضے اور زمینوں کی غیر قانونی فروخت ہوئی، اس کی وجہ سے قدرتی پانی کے ان راستوں کو محدود کر دیا گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ پہاڑوں سے آنے والا پانی 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر اندر شہر میں داخل ہوتا ہے اور پھر سمندر میں گرنے کے بجائے بستیوں بازاروں میں گھوم پھر کر خوب تباہی مچاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ منصوبہ بندی کے بغیر بڑی تعمیرات کراچی کی بدحالی کا سبب ہیں۔ شہر میں بغیر منصوبہ بندی کمرشل تعمیرات کے کی گئیں اور رہائشی علاقوں کو کمرشل کرنے سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے۔ کراچی کو ماڈرن سٹی بنانے کے لیے کم از کم $10 ارب درکار ہیں، جو وفاق کے پاس ہیں نہ ہی صوبے کے پاس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا $10 ارب کا انتظار کرتے رہیں؟ کیا کراچی کے شہریوں کے نصیب میں اذیت لکھ دی گئی ہے؟ کراچی شہر کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے، جماعت اسلامی بھی شہری حکومت میں رہی، MQM بھی رہی، یا پیپلز پارٹی بھی ہے۔ کیا کوئی فارمولا ایسا بن سکتا ہے کہ سب مل کر کراچی کے لیے کچھ کر سکیں تاکہ شہر پھر سے تبدیل ہو سکے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی ہے منم ظفر خان صاحب۔ بہت شکریہ منم صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور ڈاکٹر زینب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ منم صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کل جو کراچی میں بارش کے بعد کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، کیا آئندہ آنے والے سالوں میں مزید حالات اور خراب ہوتے جائیں گے اگر انتظامی نااہلی اسی طرح رہی اس شہر میں؟ بہت شکریہ۔ کراچی میں کل ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور جو صورتحال ہے، جس طرح موسم تبدیل ہو رہے ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، شدید گرمی کی صورتحال ہے، اور اس کے اندر بارشیں بھی ہو رہی ہیں، پورے ملک کے اندر بھی بارشیں ہو رہی ہیں۔ بالخصوص شہر کراچی میں اتنی بارش نہیں ہوئی، نہ ہی یہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، یہاں تو نارمل بارش ہوئی ہے۔ اور اب پورے سال میں کراچی میں بارشیں ہوتی کتنی ہیں؟ پورے تقریباً 10-11 مہینے بعد کراچی میں یہ بارشیں ہوئی ہیں، لیکن یہ بارشیں حکمرانوں کی نااہلی ہے، بدانتظامی ہے اور کرپشن ہے، جس کے نتیجے میں آج شہر کراچی اس مقام پر کھڑا ہے۔ آپ نے جو بات کی کہ دیکھیں اس پوری سچویشن کے اندر پچھلے 40 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس صوبے پر یا تو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور اس پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ ساتھ MQM ہر حکومت کا حصہ رہی ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو۔ اور اسی طرح جماعت اسلامی کے پاس تو 2001 سے لے کر 2005 تک کی بلدیاتی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، جہاں جو ہے وہ ناظم سٹی کے اس وقت جو ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب تھے۔ پورا شہر کراچی جانتا ہے کس طرح شہر کراچی کی اس پورے دور کے اندر خدمت کی گئی۔ کراچی شہر کو K3 پانی کا تحفہ دیا گیا اور K4 پانی کے منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ یہ الحمدللہ نعمت اللہ خان صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور 2001 سے لے کر 2005 تک تعلیمی اداروں کے تحفے دیے گئے، 32 کالجز شہر کو تحفے میں دیے گئے۔
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو پورا سسٹم ہے جس کے اندر آج بھی پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں جو دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کے سینٹ کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہیں، ڈپٹی چیئرمین قومی اسمبلی کے پیپلز پارٹی کے ہیں، 2 صوبوں میں حکومت ہے. ایم کیو ایم آج بھی ان کی اتحادی ہے، پی ڈی ایم 1 میں بھی تھی، 2 میں بھی تھی، 3 کے اندر بھی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اختیارات کو نچلی سطح پہ تقسیم نہ کرو، 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوا. 18ویں ترمیم کے بعد آپ اس بات کا مطالبہ تو کرتے ہیں، وفاقی حکومت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، صوبائی حکومت سے جو ہے مطالبہ کرتی ہے وفاقی حکومت سے کہ این ایف سی ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ پی ایف سی پچھلے 18 سال سے نہیں ہوا، جس کے نتیجے کے اندر آپ جو ہے وسائل کو بھی نیچے تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ شہر کراچی جو پاکستان کو جس نے اس سال 3,256 ارب روپے دیے، آپ مجھے بتائیے آج وہ شہر کراچی اس کا کوئی پرسان حال ہے؟ آج ان بارشوں کے اندر جب ایک جانب ندی نالے کچرے سے بھرے ہوئے ہیں، ہم تو سوال کرتے ہیں کہ 60 کروڑ روپے جو ڈرینیج صفائی کے نام پر ایلوکیشن کی گئی، صوبائی حکومت نے ایلوکیٹ کیے، اس کا کیا ہوا؟ کیوں نالوں کی صفائی نہیں ہوئی؟ کیوں آج نالے اوور فلو کر رہے ہیں؟ کیوں برساتی نالوں کے اندر جو ہے سیوریج کے نالے ملا دیے گئے؟ یہ سارے سب کا جواب کون دے گا؟ وہی لوگ دیں گے نا جو برسر اقتدار ہیں، وہی لوگ ہیں نا کہ جو پچھلے 17 سال سے متواتر برسر اقتدار ہیں، اور وہ لوگ جو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. اور ایم کیو ایم 2008 سے لے کر 2014 تک پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبائی حکومت میں بھی تھی، وفاقی حکومت میں بھی تھی، نون کے ساتھ بھی تھی. اسی طرح کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہوا، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر 1100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا، 162 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا. اس طرح 2017 کے اندر 35 ارب روپے کا وعدہ کیا. یہ سارے وعدے ہی رہ گئے. آج شہر جس حالت کے اندر ہے، آپ اندازہ لگائیے 8 گھنٹے لوگ ٹریفک کے اندر پھنسے رہے ہیں، بچیاں، فیملیز، بچے پھنسے رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. ہم تو پوچھتے ہیں کہاں ہیں سارے ادارے؟ کہاں ہے پی ڈی ایم اے؟ کہاں ہے 1122 ریسکیو؟ کہاں ہے سٹی وارڈن؟ کہاں ہے ٹریفک پولیس جو ہر چوک اور چوراہے پر لوگوں سے چالان تو وصول کرتے ہیں، لیکن اس ڈیزاسٹر کے موقع پر، ان بارشوں کے موقع پر وہ کہیں نظر نہیں آئے. لوگوں کا ہاتھ تھاما جاتا، لوگوں کی اشوئی کی جاتی، لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا. الحمدللہ جماعت اسلامی 9 ٹاؤنز کے اندر ہم نہ صرف موجود رہے، کھڑے رہے ٹریفک کے حوالے سے، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ایسٹ کا تذکرہ کروں گا جہاں ہمارے ٹاؤن چیئرمین منتخب افراد پوری ٹیم کے ساتھ میں موجود رہے، اور ہم نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ ہمارے جتنے ڈسٹرکٹ آفس ہیں وہ سارے دفاتر جو ہے وہ بارشوں کے اندر لوگوں کو ریسکیو کرنا، لوگوں کو ریلیف دینے کا مرکز ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ اس پورے معاملے کے اندر، ان بارشوں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اندر الحمدللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. اب منیر صاحب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر میں ڈاکٹر زینب کی طرف بھی جاتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ آج بھی جب میئر کراچی بات کر رہے تھے دوپہر میں، انہوں نے کہا کہ شہر کی کیپیسٹی 40 ملی میٹر بارش سے زیادہ کی نہیں ہے. کیا اس کیپیسٹی کو بڑھایا نہیں جا سکتا؟ اتنے سال ہو گئے ان کو، پہلے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، اب میئر کراچی ہیں. میرا سوال تو یہ ہے کہ who is responsible؟ کون جواب دہ ہے؟ جو لوگ 17 سال سے براہ راست صوبے پر حکومت کر رہے ہیں، اور جو پچھلے 55 سال میں 1970 سے لے کر 2025 میں بلا مبالغہ 32 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. آج 17 سال متواتر حکومت کرنے والے لوگ یہ کہیں کہ شہر کی پانی کی کیپیسٹی جو ہے وہ 40 سے زیادہ ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے ممبئی کے اندر جتنی ایک مہینے میں بارش ہوتی تھی، ممبئی کے اندر وہ بارش 3 دنوں میں ہوئی ہے، 500 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. پھر جا کے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جو آج کراچی کے اندر صورتحال تھی اس وقت جا کے پیدا ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کون ریسپانسیبل ہے؟ کون جواب دے گا؟ یہ نالوں کی صفائی کروانا، یہ بڑے نالے جتنے شہر کے نالے ہیں اس کی صفائی کرانا کے ایم سی کی پرائم ریسپانسبلٹی تھی. آپ نے یہ کام نہیں کیا. 28 جون کو پری مانسون بارشیں ہوئیں یا 27 جون کو، اس سے ایک دن پہلے یہ کام شروع ہوا. پورا جولائی گزر گیا، ہیوی مشینری ٹاؤنز کے پاس موجود نہیں ہے، کے ایم سی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے انڈر پاسز پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے نا یہ ادارے کہاں ہیں؟ پی ڈی ایم اے کیا کر رہا ہے؟ این ڈی ایم اے کہاں ہے؟ کوئی وفاقی حکومت کے نام کی چیز ہے جس کا ایم کیو ایم بھی حصہ ہے، جس کا پیپلز پارٹی بھی حصہ ہے، جس کا مسلم لیگ نون بھی حصہ ہے؟ اس کو فکر ہے کہ یہ ٹیکس دینے والا 3,256 ارب روپے دینے والا ٹیکس دینے والا
اس کی انڈسٹری کا کیا حال ہے. انڈسٹری ڈوبی ہوئی ہے, شہر کی آبادیاں ڈوبی ہوئی ہیں, 15 لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے. کے الیکٹرک کا ادارہ ہر بارش کے اندر لوگ کرنٹ لگ کر جو ہے لوگ جہاں بھاگ ہوتے ہیں. آج بھی میں نے 2 جنازے پڑھے ہیں. ایک باپ نے اپنے 2 نوجوان بچوں کے جنازے پڑھے ہیں. 19 سال کا بیٹا, 8 سال کا بیٹا ان کا جاں بحق ہو گیا کرنٹ لگنے سے. یہ ہے اس وقت شہر کا سینیریو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل فیکچول بات ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. 200 ملی میٹر بارش کراچی میں عام طور پہ ہوتی نہیں ہے, معمول سے زیادہ بارش ہے. پورے ملک میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں, لیکن جس طرح سے حکومتوں کو تیاری کرنی ہوتی ہے, کیا آپ کو لگا ہے اس مونسون سیزن میں اس طرح سے تیاری کی گئی ہے؟ جبکہ وارننگز بھی جاری کی گئیں, محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ بارشیں ہوں گی اور معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی, اور جو اتنی گلوبل وارمنگ ہم دیکھ رہے ہیں, کلاؤڈ بس دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اتنا زیادہ ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کلائمیٹ چینج ہے, یہ ایسی تباہی کا نام ہے جو پاکستان نے کریٹ نہیں کی, لیکن پاکستان اس سے سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ جغرافیکلی ہماری لوکیشن ایسی ہے, ہمارے پاپولیشن ڈائنامکس ایسے ہیں کہ ہم زیادہ سفر کر رہے ہیں. اور پھر آپ کی اب دنیا میں رائٹ ونگ گورنمنٹس ہیں جو کہ فنڈ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, جو انہوں نے یہ جو پوری دنیا میں تباہی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج بنا ہے. سو یہ تو ایک نون فیکٹ ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیں کافی ڈیکیڈ سے پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج از ہیپننگ. لیکن ابھی دیکھیں ڈیکیڈ سے ہم جانتے ہیں, ڈیکیڈ سے ہماری مس گورننس ہوتی ہے اور یہ پورے پاکستان میں ہوتی ہے. لیکن ایک اور ہمیں فیکٹ یاد رکھنا چاہیے, جب 2022 کا سیلاب آیا تھا اور میری کچھ ڈپارٹمنٹس میں کراچی سے جب بات ہوئی تھی, جو لوکل ڈپارٹمنٹس ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ سیلاب کا اور بارشوں کا جو کوانٹم ہے یہ ہم نے کبھی آج سے پہلے دیکھا ہی نہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا پانی آ سکتا ہے, جو کہ حقیقت بات ہے. تو ابھی جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے نا, سب سے پہلے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے لوکل ڈپارٹمنٹس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ٹیکنیکل کیپیسٹیز اتنی ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج کو سمجھ سکے, کیونکہ دس از اے سچویشن آف ایمرجنسی ان دا انٹائر ورلڈ. ساری بات آپ حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. وہ کیوں نہیں ڈال سکتے کہ ڈیکیڈ سے یہ مس پلاننگ چلی آ رہی ہے. اور اس میں ایز این انڈیویجول میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں. دیکھیں, جب آپ ایک سوسائٹی میں انویسٹ کرتے ہیں, ملینز اور بلینز انویسٹ کرتے ہیں, وہاں مینٹیننس چارجز دیتے ہیں, آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ آپ کی ویسٹ مینجمنٹ کی مینٹیننس چارجز لے کے اگلے کدھر کوڑا ڈمپ کر رہے ہیں, وہاں کا ڈرینیج پلان کدھر ہے؟ سو ہم ایز اے نیشن, کیا ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ کلائمیٹ چینج آپ کی گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے صرف, یہ ہر انڈیویجول کو افیکٹ کر رہا ہے. اس کے لیے ہولسٹک پلاننگ ہوتی ہے جس میں عوام ساتھ شامل ہوتی ہے. کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جب آپ کو کام کرنا پڑتا ہے نا, اس وقت سب خاموشی سے سائٹ پر ہو جاتے ہیں. سو سب سے پہلے نیڈ اسیسمنٹ کریں, آپ کے ڈپارٹمنٹس کی کیپیسٹیز ہیں, ڈرینیج پلانس کدھر ہیں, اور کراچی میں جو بڑے بڑے نالے ہیں ان میں ویسٹ مینجمنٹ کی صفائی ستھرائی کا وہ کیا طریقہ کار ہے. عوام پوچھتی ہے جب عوام انوالوڈ ہوتی ہے. جب عوام صرف کرٹیسزم تک رہتی ہے تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں جو ابھی آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. منی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, پھر ذمہ داری بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ماضی میں ہم نے MQM کا دور بھی دیکھا, اس میں بھی ہم نے سیلابی صورتحال ہوتی دیکھی. جماعت اسلامی کا دور تھا, اب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہے. کب تک اس شہر میں اس طرح چلتا رہے گا؟ ہم مسائل کو سمیٹتے ہیں تو مسائل اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. بلڈنگ گر جاتی ہے اس پر بات ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, سیلاب آ جاتا ہے اس پر بات ہوتی ہے, لیکن چیزیں سمٹ نہیں پا رہی جس طرح سے ہونا ہے کراچی شہر کو. اس کو آن کرتے ہیں. یہ بارشیں جو ہیں, دیکھیں جب 2007 میں اگست کے مہینے میں بارش ہوئی تھی, مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت سٹی ناظم تھے, 200 لوگ جہاں بحق ہوئے تھے. تیز ہواؤں کے ذریعے جو بل بورڈ گرے تھے, جس کے بعد سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی تھی, 200 افراد اس شہر کے اندر جہاں بحق ہوئے تھے. اس وقت بھی جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ریسپانسبلٹی لینا, ریسپانسبلٹی تو حکمران ہے نا, جن کے پاس اختیارات ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, وہ اگر اپنے حصے کام نہیں کر رہے تو ان سے سوال تو کیا جائے گا. میں دیکھیں جماعت اسلامی کی بات کروں, ہم نے 23 جولائی, ابھی میں پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں, 23 جولائی کو ہم نے پورے شہر کے اندر اس بات کا ہم نے عزم کیا کہ ہم اپنے سارے ٹاؤن چیئرمینز کے ذریعے, اپنی یونین کونسلز کے ذریعے, شہر کے اندر اپنی آرگنائزیشن کے ذریعے 1 لاکھ پودے لگائیں گے, تاکہ ہم کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے اس کے اندر اس بات کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, ہم نے تو انیشیٹ لیا, اپنے طور پہ انیشیٹ لیا کہ, اور ہم نے اس کو نام دیا لیٹس ٹرن کراچی گرین. ہم نے اس کو نام دے کر, تاکہ اب
پورے شہر کے اندر درخت لگائے جائیں، اس وقت کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں شہر اس وقت کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، ایک مسئلہ سے نکلتے نہیں ہے، دوسرا مسئلہ سامنے آتا ہے. آج بھی ایک 3 منزلہ جو ہے وہ ایک گھر جو ہے وہ گر گیا جس میں 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں. پچھلے دنوں 28 لوگ جو ہے وہ کی ڈیتھ ہوئی. ایک بلڈنگ جو گری، 6 منزلہ عمارت گری. اس طرح کے واقعات شہر کے اندر متواتر ہو رہے ہیں. بلڈنگ گرنے کے واقعات ہو رہے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہلاکتیں ہوتی ہیں. کہ الیکٹرک کراچی کے لیے ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جو کراچی کے شہر کے لیے اذیت بن گیا ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر تباہ حال ہے شہر کا. تو اس کے اندر جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت اس شہر کے اندر اپوزیشن کی حیثیت سے کہ ہم سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر اس وقت اپوزیشن کے اندر ہیں. میں اس بات پر الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے صرف 2 سال کے عرصے کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ 171 پارک ہوئے ہیں جو ہم نے اس شہر کے پارکوں کو ڈیولپ کیا ہے، ان کو اثر نو پبلک کے لیے کھولا ہے تاکہ لوگوں کو اچھا ایٹماسفیئر مل سکے. اس ماحولیاتی تبدیلی کے اندر لوگ سکھ کا سانس لے سکیں، ان پارکوں کو جا سکیں. لیکن دیکھیں جب وسائل کی تقسیم نہیں ہوگی، جب اختیارات کی تقسیم نہیں ہوگی، جب با اختیار بلدیاتی نظام نہیں ہوگا، جب حکمران اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کریں گے، تو اس وقت تو طرز حکمرانی کا بحران ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فارم 47 کی شکل کے اندر لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے. جو لیکن سر وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ان کو متعدد بار دعوتیں دیتے رہیں کہ ساتھ مل کر شہر کی بہتری کے لیے کام کریں. وہ کہتے ہیں آپ نہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جس نے بیمار کیا اس سے دوا مانگی، وہی والا حساب ہے. یا اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 35 سال 37 سال میں شہر کو اس مقام تک پہنچایا. اس شہر کا کلچر پورا تبدیل کر دیا گیا. اس شہر کے لوگوں کو بوری بند لاشوں کے تحفے دیے گئے، بتہ خوری دی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں یا ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اس شہر کے اندر کرپشن کر رہے ہیں؟ ہاں، شہر کی تعمیر کے لیے اگر کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے، شہر کی ترقی کے لیے بڑھاتا ہے تو صحیح ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے. سر وہ ہاتھ ابھی تک بڑھا ہے یا نہیں بڑھا؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ کراچی کے اندر جس طرح کا بلدیاتی نظام ہے، اس بلدیاتی نظام میں الحمدللہ اختیار سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. لیکن جو وسائل اس شہر کا حق ہے اس کو چھیننے کے لیے ہم اپنی پوری ایفرٹس کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اس شہر کے اندر آل اینڈ آل ہوں، جن کے کہنے پر شہر 15 منٹ کے اندر بند ہو جاتا ہو، لیکن ہم آخر میں فائل پھینک کر بھاگ جا رہے ہوں، ہم آنسو بہا رہے ہوں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ کام بھی کر رہے ہیں، اختیار سے بڑھ کر جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں عوام پر لگا رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو کام ہمارے حصے کا نہیں بھی تھا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، یہ ادارہ اس وقت وزیر بلدیات کے ماتحت آتا ہے. اس کے چیئرمین مرتضی وہاب صاحب ہیں. لیکن جماعت اسلامی کے یہ ٹاؤن ہیں، 9 ٹاؤن ہیں جنہوں نے پچھلے 2 سال میں 1 ارب 38 کروڑ روپے ہم نے صرف سیوریج اور پانی پر لگایا ہے. ہم بھی روتے رہتے کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، ہم تو کام نہیں کر رہے، لیکن الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے. اسی طرح ہم نے لوگوں کے، میں صرف بلدیاتی نظام کی بات کر رہا ہوں، 9 ٹاؤنز کے اندر ہمارے ٹاؤن چیئرمینز نے 72 کروڑ روپے ہم نے لوگوں کے ڈیوز ادا کرے ہیں. وہ ڈیوز جو 2005 سے چلے آ رہے تھے، جو 2017 سے چلے آ رہے تھے، امپلائیز کے ڈیوز جو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. نہ وسیم اختر صاحب نے دیے، نہ مصطفیٰ کمال صاحب نے دیے، نہ مرتضی وہاب صاحب دینے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی کہتے ہم نے 19 جون 2023 کو الگ اٹھایا ہے، ہم لوگوں کو پیسے ادا نہیں کریں گے. الحمدللہ اختیار سے بڑھ کر کام کیا ہے. اپنے جو وسائل ہیں ان وسائل کے اندر شہر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اگر کوئی شہر کی تعمیر کے لیے آگے بڑھے گا اس کو ویلکم کریں گے. لیکن اگر تخریب کرے گا، کوئی بگاڑ کا کام کرے گا، کوئی شہر کے اندر اسی طرح جس طرح 30-35 سال اس شہر کے اندر گزرے ہیں، پوری ایک نسل گزر گئی جس کے اندر نہ تعلیم لوگوں کو ملی، نہ اقدار لوگوں کو ملے. شہر کا پورا کلچر تبدیل کر دیا گیا. اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ایم کیو ایم ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، جو اس وقت جنہوں نے جو کراچی شہر پر آفت بن کر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری ان کی ہے سر، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اقتدار میں آ جاتے ہیں، وہی حکومت میں پھر کیسے آ جاتے ہیں. اور پیپلز پارٹی مل کر وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، K4 مکمل نہیں کر سکے. اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی؟ 2003 میں نعمت اللہ خان صاحب نے PC2 منظور کیا K4 کا، کراچی کو K3 کا تحفہ دیا. 22 سال بعد ایم کیو ایم جواب دے
40 ارب روپے چاہیے تھے 2026 میں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے. آپ مجھے بتائیے 3.2 ارب روپے دیے ہیں, اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں؟ یہ منصوبہ جو ہے وہ آئندہ 10 سال کے لیے, یہ کہتے ہیں نا ریڈ ٹیپزم کا نظر ہو گیا. تو آپ نہ شہر کو پانی دیتے ہیں, نہ انفراسٹرکچر دیتے ہیں, نہ شہر کو آپ بجلی کا ادارہ ہے وہ ایک عذاب بنا ہوا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں تو ٹھیک ہے. اور سر اگر آئندہ آنے والے سالوں میں اسی طرح بارشیں تیز ہوتی رہیں, سیلابی صورتحال رہی, اس کے نتیجے کے اندر تو مسائل پیدا شہر میں بچے گا کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ اگر آنے والے سال اور زیادہ مزید خطرناک ہوئے, جو صورتحال ہم نے ہمارے ناردرن ایریاز میں دیکھی, کلاؤڈ برس دیکھے, گلیشیئرز کا پگھلنا دیکھا, ہماری سمندری سطح جو ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے, اگر ہم اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھیں گے, اس کی سگنیفیکنس کو نہیں سمجھیں گے, تو پھر کس طرح سے ہم لڑیں گے کلائمیٹ چینج سے؟ جس طرح دوسرے ممالک انتظام کر رہے ہیں, اس سے فائٹ کر رہے ہیں, ہم تو اس طرح نہیں تیاری کر رہے. پھر سوری, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ابھی آ رہی ہے, پلیز کنٹینیو. جی تھینک یو فار آسکنگ می دا رائٹ کوشچن. میرے خیال سے ہمیں اس چیز سے نکل جانا چاہیے کیا تھا, کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا, اور اب ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ آگے بھی یہ سب ہو سکتا ہے, تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. وی شوڈ بی یہ کلائمیٹ چینج کا یہ سانحہ پورے ملک کا سانحہ ہے, کسی ایک صوبے کا یا ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہوتا. سو اس میں کلیکٹیو ایفرٹ چاہیے. اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سائنس کو اور پالیسی کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ایکشن پلانز لے کر آئیں جس میں آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹس, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے لوکل ڈپارٹمنٹس میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی کہ آپ کو کس طرح سے لوگوں کو انگیج کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور عوام میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ عوام یہ سائیکل ایک چلتا رہتا ہے, تو یہ سائیکل کیسے ٹوٹتا ہے؟ جب عوام کو شعور دیا جاتا ہے. کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہونی چاہیے کلائمیٹ چینج کے اگین for the people of the city, for the people of Pakistan, کہ کس طرح سے وہ کلائمیٹ چینج ہے کیا چیز, اور اس سے کیسے آپ احتیاط کر سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں, ڈیزاسٹر کے لیے پریپیئر کیسے کرتے ہیں. اس کو پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سٹی لیول اڈیپٹیشن پلان کرنے کی ضرورت ہے. وہ درخت لگانے کی ضرورت ہے جو آپ کے لوکل ہے. مینگرووز کو دیکھ لیں, مینگرووز آپ کو سمندری طوفانوں سے بچاتے ہیں, مینگرووز آپ کے کلائمیٹ ڈٹرمن کرتے ہیں آپ کے شہر کا. تو اس طرح کی پلانٹیشن کریں جو لوکل درخت ہے, نیم لوکل ہے, باقی درخت لوکل ہے. اس کے علاوہ آپ کو سٹی پورے شہر کے گرد جو ہے بفر زونز, بفر زون کیا ہوتے ہیں؟ گرین اسپیسز جہاں شہر سانس لیتے ہیں. رین واٹر ہارویسٹنگ یعنی چھتوں پہ بارش کا پانی جمع کر کیسے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا واٹر ٹیبل امپروو ہو. اس کے علاوہ انکروچمنٹس کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ڈرینیج پلانس منگوا لینے چاہیے, اور نئے NOCs نہیں ایشو کرنے چاہیے جب تک وہ ڈرینیج پلانز یا انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کے پوری کمیونٹی انگیجمنٹ پلان آپ کو نہیں دے دیتے. تو میرے خیال سے یہ کچھ میجرز ہیں, اگر انفورسمنٹ ہو جاتی ہے تو اگلے سال, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کلاؤڈ برس نہیں ہوگا یا شدید بارشیں نہیں ہوں گی, بالکل ہو سکتے ہیں, کلائمیٹ چینج اسی کا نام ہے, لیکن کم از کم ہم جو آن گراؤنڈ ڈیزاسٹر ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں منم صاحب بس یہ بتا دیجیے گا, بینگا کراچی ہائیڈ میری بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں مرتضیٰ وہاب صاحب سے, کیونکہ آخری ادوار میں بڑا سنتا رہا ہوں کہ اختیار نہیں ہے, وسائل نہیں ہے. مجھے عادت سی ہو گئی تھی یہ بیان سننے کی, تو میری بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, جے اعلیٰ وزیر اعلیٰ ہے, جے اعلیٰ میئر ہے, تو وسائل بھی ہوں گے, اختیار بھی پورے ہوں گے. لیکن اب آگے میں نے کیا کہنا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کراچی والے کس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس شہر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو وزیر اعلیٰ سندھ بات کر رہے ہیں کہ 10 ارب ڈالرز مل جائیں تو کراچی میگا سٹی بنے گا, یا وفاق کا جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے کراچی کا وہ اگر مل جائے تو یہ شہر تبدیل ہوگا؟ آخر یہ سب ہوگا کیسے پھر؟ دیکھیے, اگر ول ہوتی ہے تو راستہ بھی نکلتا ہے, جہاں ول نہیں ہے وہاں کوئی راستہ نہیں نکلے گا. ابھی سسٹر نے بات کی, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ رین واٹر ہارویسٹنگ, ہمارے ٹاؤنز نے اپنی مددات کے تحت رین واٹر ہارویسٹنگ کے 8 منصوبے شروع کیے ہیں, اور رین واٹر ہارویسٹنگ کے ساتھ ساتھ وضو واٹر ہارویسٹنگ. کراچی شہر میں تو بارشیں کم ہوتی ہیں, ہم نے کیا رین واٹر ہارویسٹنگ, ہم نے وضو واٹر ہارویسٹنگ کا سلسلہ شروع کیا, ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو کری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ سارے کام اگر ایک آرگنائزیشن کر سکتی ہے تو حکومتی سطح پر یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کو اگر کچھ کرنا ہوتا نا اس شہر کے اندر کیا جا سکتا تھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طرز حکمرانی کا بحران ہے, یہ پارٹیاں ڈیلیور نہیں کر سکتی. ان پارٹیوں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ فارم 13 پر اور فارم 47 پر تو مسلط کیے گئے ہیں, عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیے ہیں.
جب جینون لیڈرشپ نہیں ہوگی عوام کی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اسی کے نتیجے میں تو ایسے مشروم پیدا ہوتے ہیں جو کچھ ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے، نہ ہی صلاحیت رکھتے ہیں. اور کراچی آج جس نیچ پر پہنچ چکا ہے، جس صورتحال سے نبرد آزما ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کراچی کا مسئلہ 42 سے زیادہ مسئلہ بیڈ گورننس ہے، کراچی کا مسئلہ کرپشن ہے، اور کراچی کا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ کمپیٹنس نہ ہونا حکمرانوں کی. یہ مسئلہ ہے، یہ ماضی میں بھی تھا، آج بھی ہے، اور جب تک یہ مسئلہ رہے گا، جب تک اس شہر کو جینوئن قیادت نہیں ملے گی، اصل قیادت نہیں ملے گی، جب تک یہ مسائل رہیں گے، اسی طرح جو ہے وہ مسائل آگے بڑھتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. منم ظفر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر زینب صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری آبی گزرگاہیں ہیں وہ بڑی تنگ ہوتی جا رہی ہیں، خاص طور پہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے، جو ابھی کے پی کے میں ہم نے دیکھا، آزاد کشمیر میں دیکھا، بڑے بڑے ہوٹلز بنا دیے گئے آبی گزرگاہوں پر. انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لوگوں کو متاثر بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تباہی کو بہت اس سے جو ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. جی دیکھیں، آج آپ کے وزیر اعظم صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور بالکل یہ ون آف دا میجر ریزنز ہے جو آپ کی اربن فلڈنگ ہوتی ہے. جب آپ انکروچ کرتے ہیں دریاؤں کو، انڈس ڈیلٹا کو، سمندر کو، جو ان کا راستہ ہے، تو ظاہر ہے پانی نے تو اپنا راستہ واپس لینے آنا ہے، ہم ان کے راستے میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو میکسیمم جو تباہی کی وجہ شہروں میں بنتی ہے، چاہے وہ پنڈی ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے اور شہر ہو انکلوڈنگ اسلام آباد، وہاں پہ یہ انکروچمنٹس کا بہت بڑا ایشو ہے. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ انکروچمنٹس کو روکنا بھی از اے بگ چیلنج ان اے سینس کہ آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی اور پاپولیشن شہروں کی طرف زیادہ آ رہی ہے، رورل ٹو اربن مائگریشن جس کو آپ کہتے ہیں. تو کوئی زونز نہیں بنے ہوئے، یعنی شہروں کی پراپر زوننگ نہیں ہوئی، زوننگ پلانز نہیں بنے ہوئے. اسلام آباد ایک پلان سٹی ہے، بٹ اس کے علاوہ اور کسی شہر کی بھی ماسٹر پلاننگ اویلیبل نہیں ہے. تو جب زونز نہیں ہم بناتے، ہمارے لیے شہر میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی بھی دیکھیں آپ ٹوٹل، اب ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ کا کراچی میں قصور ہے، اتنا بڑا ہے کراچی شہر، جب اس کی زون ہی نہیں ہوں گی تو ہر زون کو مطلب آپ کیسے دیکھیں گے کہاں سے سٹارٹ کرنے، کہاں سے مینج کرنے؟ اٹ بیکمز اے چیلنج. ہمارے ملک میں اربن پلاننگ ہے نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اربن پلاننگ جب نہیں ہوتی نا، تو آپ کے شہروں کا یہ حال ہوتا ہے. دیکھیں ابھی دنیا کے آپ پاپولس ترین شہر دیکھیں جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے، چاہے وہ جاپان ہو یا چاہے کوئی بھی اور ملک ہو، وہاں شہر ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو سانس لیتے ہیں. وہاں پہ آپ کے زیبرا کراسنگز ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کے سائیکلنگ لینز ہوتی ہیں پراپر، یعنی ہر طرح کی شہر جو ہے نا وہ آباد کرتے ہیں لوگوں کنٹریز نے کیے ہوئے. بٹ ہم لوگ بڑے بڑے شہر جو ہے اس کو تباہی پہ کنورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اربن پلانرز کو آن بورڈ نہیں کرتے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ٹیکنیکل پرسن لائیں اور اس کے حوالے سے جو ہے آپ اس کے ساتھ مل کے پلان آف ایکشن بنائیں تاکہ اس پہ امپلیمنٹیشن دیکھیں اور اکاؤنٹیبلٹی میکینزم لے کے آئیں کہ جو پلان بنا اس کے لیے جو ادارے تھے کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان کو کس طرح سے کرنی چاہیے، یہ پورا میکینزم ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، کچھ ماہرین یہ مانتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو پانی زیادہ مل رہا ہے، پاکستان میں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کو ہم انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ریزروائرز کی کمی ہے، ہم سولر انرجی میں اس طرح کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں گرمی کو. کیا ہم یہاں پر لیگ کر رہے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسرے ممالک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں پانی بہت آ رہا ہے سیلابوں میں اور گلیشیئر بھی پگھلنا شروع ہو گئے اب تو، لیکن وہ پانی جا کدھر رہا ہے؟ سارا تو آپ کا سمندر میں گرتا ہے. ہاں کہیں کہیں گراؤنڈ واٹر ریچارج ہونے میں ہیلپ فل رہتا ہے، لیکن پتہ مسئلہ ابھی یہ ابھی آپ کو پہاڑوں پہ بھی جو ہل ٹورنٹ ہوتے ہیں یا رود کوئی جس کو آپ کہتے ہیں سیلابا یا نہیں کہتے ہیں، وہ پانی بھی ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی چیک ڈیمز نہیں بنے، ریٹینشن ڈیمز نہیں بنائے ہوئے ہم نے، گراؤنڈ واٹر ریچارج کا سلسلہ نہیں ہے. تو یہ واٹر انٹیگریٹڈ مینجمنٹ ہمارے ملک میں اگر ہو جائے تو پاکستان میں پانی کا مسئلہ کبھی نہیں بنے. تو واٹر مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ کہ یہ سارا پانی ہم کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں. اور بالکل ڈیمز آپ کے ملک کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے جیو پولیٹیکل سینس سے بھی، اور باقی بھی چھوٹے ڈیمز بھی، ریٹینشن ڈیمز بھی جو شہروں میں پانی سٹور کرنے کا کام ہے. بالکل ٹھیک. اور آخر میں ڈاکٹر صاحبہ بس یہ بتا دیجئے گا کہ آنے والے سال ظاہر ہیں یہ پیش خواہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے سال اور زیادہ سخت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے. مونسون کا سیزن، جب بارشیں ہوں گی، گلیشیئرز اور مزید تیزی سے پگھلیں گے، سیلاب آتا جائے گا، لوگ متاثر ہوتے جائیں گے.
یہ کیا کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے تمام گورنمنٹس کو مل کے، فیڈرل گورنمنٹ ہو، صوبائی حکومتیں مل کے بیٹھیں، لوکل انتظامیہ مل کے بیٹھیں، ایک پلان بنانا پڑے گا، یہ کام پلان کے تحت ہوگا؟ دیکھیں پاکستان واحد ملک نہیں ہے اس وقت جو اس تباہی کے سے سفر کر رہا ہے. آپ کے ریجن میں اور کنٹریز میں بھی سیم سچویشن ہے، اور بارشیں، سیلاب، آپ پورا یہ کنیکٹڈ ریجن دیکھ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کا، سب سے زیادہ ونریبل پورا ریجن. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ایشو بہت بڑا ہے ونریبلٹی کا. یہاں پہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ڈیٹا اور گراؤنڈ لیول ڈیٹا، ہاٹ اسپاٹ علاقے کون سے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے ناردرن ایریاز میں گلوف کا مسئلہ ہے، پھر آپ کے کچھ ناردرن ایریاز میں کچھ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈ لیک آؤٹ بس فلڈ کا مسئلہ ہے، جو یہ بڑے بڑے پتھر گرے اوپر سے. پھر آپ کے کچھ علاقوں میں ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے چیلنج ہے. پھر کہیں پر آپ کے یہ کوسٹل ایریاز میں آپ کے اور الگ قسم کے مسائل ہوتے ہیں. تو ہر خطے کا یا ہر ڈسٹرکٹ کی ولنریبلٹی الگ ہے. ولنریبلٹی کی بیسس پہ آپ کو رسک پلاننگ کرنی ہوتی ہے یا رسک انفارم ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. ایک تو یہ بات. جہاں تک بات ہے نیشنل لیول کلائمیٹ اویئرنیس اور ایکشن پلاننگ کی، اس کے لیے میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ کلائمیٹ چینج سب کا مسئلہ ہے، تو سب کو ایک گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہیے اراؤنڈ اٹس چیلنجز اینڈ سولوشن. اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. یہ پورے عوام، پورے ملک کا ایشو ہے، ایمرجنسی کی سچویشن ہے. تو اگر اس میں آپ بیٹھیں اور ڈسکس کریں تو آپ کی عوام کو بھی پتہ لگے. یہ جو ساؤتھ سے نارتھ ٹورسٹ جا رہے ہیں ابھی بھی ڈسپائٹ دا وارننگس، ان کو بھی اندازہ ہو کہ کتنا خطرناک ہے اور گورنمنٹ کی وارننگس ہمیں سننے کی ضرورت ہے. تو میس لیول کیمپین ہونی چاہیے، نیشنل لیول پہ اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تاکہ سب جو ہے اس کو سیریس لے سکیں، جو کہ ابھی تک نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ کیا حکومتی سطح پر، حکومتی لیول پر اب تک کچھ اسٹارٹ ہوا ہے، کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں نظر آ رہا. اتنی تباہی ہو گئی، اس کے بعد بھی اتنا سلو ہم چلتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر آئے گا تو پھر کچھ سوچیں گے. آپ کو لگ رہا ہے حکومتی سطح پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں ایک نیریٹو ہے جو میں بہت زیادہ چینج کر رہی ہوں لوگوں کو، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کلائمیٹ چینج ہم اپنے ایگزسٹنگ وسائل میں رہتے ہوئے حل کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. اور ہمیں جو دنیا سے ہم نے جو ہیلپ مانگی تھی، کیونکہ یہ ہماری پرابلم تھوڑی تھی، ہم نے تھوڑی کریٹ کی تھی، پر ہماری پرابلم بن گئی، سر پہ ڈل گئی. دنیا کی ہپوکریسی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی، نہ ہمیں فنڈز آئے. تو یہ جو نیریٹو ہے کہ پاکستان کو بہت پیسہ ملا، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں لونز ملتے ہیں تو ہمیں ری پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. تو اپنے لمیٹڈ وسائل میں رہتے ہوئے ہمیں جو بھی کرنا ہے، یہ صرف پلاننگ کا ایشو ہے. اگر ہم اس کو اچھے سے پلاننگ کر لیتے ہیں تو آنے والے سالوں میں ہم آن گراؤنڈ ڈیزاسٹر کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مکمل ہم میٹیگیٹ کر دیں گے، لیکن اپنا کیس دنیا میں اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ پوری پلاننگ ہے. اب جو مسائل ہو رہے ہیں اس پہ آپ کی غلطی ہے اور آپ اس پہ ہمیں ریپریشنز دینے کے پورے یو ہیو ٹو گیو اس، ادروائز یہ انجسٹس ہے پوری دنیا میں. سو دس از دی ایشو، پلاننگ ایشو. اور ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے صرف اتنا بتا دیں کہ پلانٹیشن کی کتنی اہمیت ہے. کم سے کم وہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، ایک پودا تو ہم لگا سکتے ہیں. ہر انسان اگر کوشش کرے ایک پودا تو لگائے گا، وہ بھی ماحولیات میں کچھ نہ کچھ اثر تو ڈالے گا ایٹ لیسٹ. صرف پودا لگانا نہیں ہے، جو لگے ہوئے پودے ہیں ان کو بچانا بھی ہے، کیونکہ ایک پودا لگا کے ہمیں اگلے 10 سال انتظار کرنا ہوتا ہے وہ بڑا ہو اور اس کا ہم اثرات دیکھیں. تو ہاں، آنے والی نسلوں کے لیے اگر ہمیں یہ شہر سیف رکھنے ہیں، یہ آب و ہوا سیف کرنی ہے، یہ انوائرمنٹ سیف کرنی ہے، تو پودے لگانا مسٹ ہے. لیکن جو ایگزسٹنگ تناور درخت ہیں ان کو کاٹنے سے بھی ہمیں فرق پڑنا چاہیے. جیسے باقی ممالک میں پروٹیسٹ ہو جاتے ہیں درخت کٹنے پہ، ہمارے ملک میں بھی تھوڑی سی جو ہماری مورل اور ایتھیکل ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ کو پرزرو کریں پلیز. آپ کا ماحول صحیح رہے گا تو آپ کی سوچ بھی اچھی ہوگی اور آپ کا ملک بھی ترقی کرے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر زینب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی تھیں. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.